پسلیاں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة علی ولیہ وزیرہ وامینہ والاشرف العطرت وذریت باب الحکمہ سید الوسیعین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر فشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد والے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی صلوات ظاہر سی بات ہے شہزادی سے وابستہ یہ مجالس اور پھر یہ مجالس کے درمیان جو ہمیں شب ملی ہے شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ دو چیزیں عبادت گزاروں کے ذہن میں ہوتی ہیں، ایک ہے حدیث قصہ، ایک ہے دعائے کمیل۔ تو لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی تلاوت حدیث قصہ کے ابتدائی فقروں کی کر لوں، اس درمیان ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ شہزادی کی معرفت کے سمجھتے ہیں اور پھر یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، جب تک مومنین آ رہے ہیں یہ ایک روایت سنائے دیتا ہوں۔ شب جمعہ، ہر شب جمعہ شہزادی پوری رات عبادت میں گزارتی۔ اہل بیت کی جو زندگی ہے وہ عبادت سے وابستہ ہے، درمیان میں چند گھنٹے ان کے آرام کے ہیں، لیکن شب جمعہ خاص طور سے شہزادی کاملاً عبادت میں گزارتی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ شب جمعہ جب بھی آتی میری والدہ مکمل عبادت میں مصروف رہتی. اس درمیان والدہ کو دعا کرتے ہوئے جب بھی میں نے پایا اس میں نام لے کر کے پڑوسیوں کو یاد کرتی. جتنے پڑوسی اطراف، یعنی دعا کے اندر سب کے نام ہوتے، نہیں ہوتے تو ہمارے نہیں ہوتے. اور صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی، مگر ہم میں سے کسی کا نام دعا میں نہیں ہوتا. ایک دفعہ خود امام نے، بیٹے نے ماں سے پوچھ لیا، مادر گرامی پوری رات آپ عبادت میں رہیں، بے پناہ آپ نے دعائیں کی، سارے پڑوسی اس میں موجود تھے مگر ہمیں آپ نے یاد نہیں کیا. کہا بیٹا دعاؤں میں سب سے پہلے حق جو ہے وہ پڑوسیوں کا ہے. اب کیا جائے، اسی درمیان وقت ختم ہو گیا. یعنی اہل بیت اطہار نے دعا کے جہاں بہت سے سلیقے دیے ہیں، ان میں سے ایک سلیقہ شہزادی کے یہاں سے دستیاب ہے کہ دعا میں میں نہ رہے. بس اوقات ہماری دعاؤں کے قبول نہیں ہونے کی جو شکایت ہے، اس کی ایک علت یہ بھی ہے، میرا گھر، میرے بچے، میرا مکان، میں، جبکہ ہم اپنی عبادت میں جب سورۃ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پر بھی دعا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ سے اے پروردگار، ہم تجھ سے، میں تجھ سے نہیں، نستعین ہم تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں. خدا کو بہت پسند ہے، اور وہ شخص جو شب کے تاریکی میں سب سو رہے ہوں، دست دعا بلند کرے اور کہے پروردگار ہمارے مومنین، ہمارے عزیز، ہمارے مرحومین، سب سے جلد اس مومن کی دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے دعا میں کاملاً عزیز و اقارب و مرحومین اور پڑوسیوں کو پیش نگاہ رکھتا ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم دعاؤں کو سمجھ سکیں. شہزادی کے ذکر میں یہ بات محفوظ رہے کہ شہزادی نے یہ بتایا کہ دعا جب کرنے لگو تو یہ نہ سوچو پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں، کیسی بد دعا کروں. نہیں، یہ سلیقہ نہیں سکھایا. سلیقہ یہ سکھایا کہ دعا، اور بالخصوص وہ مومن تو اور دعا میں 2 قدم آگے ہو جاتا ہے جو سب سے پہلے دوستوں سے زیادہ جن سے اس کی قطع تعلق ہو گیا ہے، ناراضگی ہے، جنہوں نے اس کے حق میں اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اگر انہیں یاد کرتا ہے تو خدا اس مومن کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے. روایات میں موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صلہ رحم کیا اس کے حق میں، تو جو صلہ رحم کرتا ہے اس کے یہاں برکتیں بھی ہیں، مستجاب ہے دعائیں. عزیز و شب جمعہ ہے، اور حدیثی قصہ ظاہر سی بات ہے ساری دنیا میں شب جمعہ، آج قبلہ بھی پڑھ رہے تھے میرا، سبھی جگہ اگر دعائے حدیثی قصہ نہ ہونا تو ایسا لگتا ہے شب جمعہ کہ مولانا نے ایک عمل جو ہے وہ آج مس کر دیا. ایک لگاؤ ہے ہمارا. یہ ایک فضیلت کا ایسا گوشہ ہے حدیث قصہ کہ اس سے عظیم فضائل کسی اور کتاب میں نہیں ہیں جتنے فضائل فقط ایک حدیث قصہ میں ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم اپنے علم کے بھی ساتھ، اپنے علم کے حیثیت سے اسے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ظاہر سی بات ہے دیکھیں جتنے بھی فضائل آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے سب اہل بیت کے فضائل، مگر جب آپ اس فضیلت کو پڑھتے ہیں تو کیا ہے اس فضیلت کے آخر میں؟ جہاں ہمارے شیعہ جمع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، ان کے اوپر برکتیں نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کی قصہ کی بڑی فضیلت ہے. لیکن آئیے میں ابتدائی 1-2 فقرے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. چجا کے پورے حدیثی قصہ میں فضائل کا ہمالیہ ہے. فقط ابتدا میں ظاہر سی بات ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ راوی ہیں وغیرہ وغیرہ.
کہ شہزادی کے یہاں آپ کے بابا داخل ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اپنے بیٹی کو، اور سلام کے بعد بیٹی کی خدمت میں ایک بات پیش کرتے ہیں، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، توجہ کیجئے گا یہاں سے، بیٹا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ وہ رسول جو لوگوں کو اللہ کے گھر کا پتہ بتائے، وہ رسول جو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھائے، وہ رسول جو لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، لوگوں کے لیے عطا بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ رسول اپنے بیٹی کے یہاں آ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں انی اجدو فی بدنی ضعفا۔ بہت سے پہلو ہیں اس میں، توجہ کیجئے گا۔ بیٹا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ جو پورے دنیا کے لیے، انبیاء کے لیے، مسلمانوں کے لیے وسیلہ ہے دعاؤں کا، وہ یہاں آ کے اپنے ضعف کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں۔ جو سب کے لیے وسیلہ ہیں ان کے لیے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وسیلہ ہیں۔ اور اس دروازے پر آ کر کہہ کر ایک پیغام ساری امت کو دے رہے ہیں، اپنی پریشانی، ضعف، کمزوری ہر ایک کو سنایا نہ کرو۔ توجہ کیجئے گا، اپنے مشکلات، اپنی مصیبتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی کمزوری ہر ایک کو سنایا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے والوں کے پاس علاج نہیں ہے، سوائے پرچار کرنے کے علاج کسی کے پاس نہیں ہے، بیکار ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں پریشانی بڑھ گئی، کس سے کہہ رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر بھی نہیں، سننے والا دعا بھی نہیں دے گا، بلکہ ہنس کے کہے گا کیا ضرورت تھی اتنا کھانے کی۔ کسی ایسے ویسے سے کوئی اپنا درد نہ سنائے جس کے پاس اگر علاج نہیں تو کم از کم دعا ہو، وہ بھی نہیں تو پھر سنا کے فائدہ کیا ہے؟ رسالت مآب نے بتایا کہ اگر اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی کمزوری، اپنی پریشانی اگر کہیں سنانا ہے تو وہ جگہ کون سی ہونی چاہیے؟ جگہ وہ ہو جہاں شفا مل جائے۔ شہزادی کی بارگاہ میں کہہ کے بتا رہے ہیں اگر اپنی حاجت طلب کرنا ہے، اپنی پریشانی سنا کر کہیں حل نکالنا ہے تو فقط فاطمہ زہرا کا وہ در ہے، فاطمہ زہرا کا وہ گھر ہے۔ آ کے آپ نے سنایا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ آپ معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں اگر کوئی باپ اس طریقے سے کہے تو فوراً آدمی میڈیکل پہ جائے گا، ایک دوا لے آئے گا، زیادہ سے زیادہ پیر دبا دے گا، سر دبانے لگے گا، لحاف اڑا دے گا، کوئی تو ایک عمل ہوگا نا۔ لیکن جیسے ہی رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو شہزادی کا عمل کیا ہے؟ شہزادی کا عمل کیا ہے؟ فَقُلْتُ لَهُ، آپ نے اپنے بابا سے فرمایا اُعِیذُکَ بِاللَّهِ یا أَبَتَاهُ مِنَ الضُّعْفِ، بابا میں اللہ کی پناہ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، کس کی پناہ میں؟ علاج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ پناہ کا لفظ آپ کے لیے بھی اجنبی نہیں ہے۔ قرآن بے پناہ جگہوں پہ قرآن میں یہ آیات موجود ہیں کہ شیطان سے پناہ طلب کرو، اور ویسے بھی ہر عبادت کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے، اعوذ باللہ سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں بسم اللہ سے پہلے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پروردگار شیطان رجیم کے سلسلے میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے پہلے شیطان کے سلسلے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے، خدا پناہ چاہیے تیری بارگاہ میں اس کے بہکانے سے فلاں۔ پناہ، لفظ پناہ کی طرف آپ متوجہ ہوئیے۔
شہزادی نے اپنے بابا سے کیا فرمایا؟ اعوذک باللہ یا ابتاہ من اللہ، بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ اب رسالت مآب نے یہ دیکھا کہ ضرورت ہے کہ پناہ کو واضح کیا جائے۔ اب میں یہاں رکتا ہوں، تھوڑی سی محنت رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں، شیطان کے سلسلے میں ہم پناہ مانگتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت بھی کہتے ہیں خدایا تیری بارگاہ میں پناہ چاہتے ہیں۔ یہاں شہزادی نے بھی کہا اللہ کے پناہ میں دیتی ہوں۔ پناہ کو سمجھنا ہے۔ رکیے گا، میں پھر پناہ کو اور تھوڑا واضح کر لوں چھوٹے بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ بارش ہو رہی ہے تیز، کرتے کیا ہیں؟ پناہ تلاش کرتے ہیں۔ پناہ کی شکلیں ہیں۔ کیا چیز؟ ایک صاحب چھتری لیے ہوئے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ذرا پناہ دے دے۔ کس میں؟ اس چھتری کے تحت، اس چھتری کے نیچے۔ بس آپ خود دیکھ کے کہتا آئیے آئیے، یا آپ آ جائیے جلدی سے، اگر میدان ہو۔ اور اگر آپ کسی گلی میں جا رہے ہوں تو اگر کوئی سایہ ہو تو برجستہ آپ کسی سائے میں آ جائیں گے، کسی چھت کے نیچے۔ کیا ہے یہ؟ کہا یہ میرے حق میں اس وقت پناہ ہے۔ بارش ہوئی، چھتری کو آپ نے کھول لیا، پناہ ہے۔ پناہ کی شکلیں۔ بسا اوقات ڈسکوری دیکھ رہے ہیں آپ، شیر نے دوڑایا، ہرن ایک درخت پہ چڑھ گئی۔ اس وقت ہرن کے حق میں پناہ گاہ کون سی ہے؟ درخت۔ درخت پناہ گاہ ہے۔ بلی نے دوڑایا، چوہا کسی ایک سوراخ بل میں چلا گیا، اب یہ بل اس کے حق میں پناہ گاہ ہے۔ بارش سے ہم نے چھتری کو کھول لیا، یہ چھتری ہمارے لیے پناہ گاہ ہے۔ رسالت مآب چاہتے ہیں کہ دنیا لفظ پناہ سن رہی تھی، سن رہی ہے۔ ابھی بھی میری بیٹی یہی کہہ رہی ہے میں اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ تو لہذا رسالت مآب نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں پناہ کی شکل بتا دوں کہ اصل میں پناہ کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہی شہزادی نے کہا اعوذک باللہ یا ابتاہ من الظوف، کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، فوری طور پہ رسالت مآب نے قرآن نہیں کھولا یا لحاف کے اندر نہیں گئے، چادر نہیں اوڑھ لی، کوئی دوائی استعمال نہیں کی، کچھ نہیں، جیسے کہا اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، فوری طور پہ آپ نے فرمایا بیٹی سے مخاطب ہو کے، بیٹی ایتینی بالکساء الیمانی، اے میری بیٹی مجھے چادر یمانی دے دے۔ یعنی رسالت مآب نے بتایا کہ اللہ کی پناہ کی شکل اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو وہ پناہ کوئی اور چیز نہیں ہے، چادر زہرا کا نام پناہ ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ شہزادی سے فرمایا کہ ایتینی بالکساء الیمانی، اے میرے بیٹا، اور آپ نے اسے اوڑھ لیا۔ وہ جو ذوف کی بات تھی اب نہیں، یہ تو بالکل ایسے کوئی سردی میں کانپ رہا ہو اور آپ اسے لحاف اڑا دیں، اسے کمبل اڑا دیں تو وہ چپ ہو جائے گا۔ کچھ یہی منظر یہاں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ذوف کی بات آئی، شہزادی نے اعوذک باللہ کہا، اللہ کی پناہ۔ رسالت مآب نے وعدے کیا کہ نجات اور پناہ گاہ کیا ہے، چادر مانگا اور آپ نے اوڑھ لیا اور بتا دیا کہ نجات کہاں ہے۔ تاریخ نے بتایا، اور تاریخ میں یہ باتیں لکھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چادر کو اوڑھتے ہی ذوف چلا گیا ہو، یہ چادر کیسے ذوف کو ختم کر دے۔ ارے بھائی اس میں شک کی کیا بات ہے؟ کیوں نہیں یقین آتا کہ چادر سے ذوف؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن والوں کو قرآن ہی سے ثابت کیا جائے، بتایا جائے کہ جب ایک باپ کی خدمت میں بیٹے کا کرتا آئے تو بینائی مل جائے، جب ایک باپ کی بینائی بیٹے کے کرتے سے میسر ہو سکتی ہے تو ایک بیٹی کے چادر سے باپ کا ذوف کیسے نہیں ختم ہو سکتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی،
پناہ کوئی اور چیز نہیں ہے، ذات صدیقہ طاہرہ، چادر فاطمۃ الزہرا، فرش عدائے صدیقہ طاہرہ۔ یہ وہ مراکز ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بابرکت اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس سے متصل ہو گیا وہ نجات پا گیا، اسے شفا مل گئی۔ خدا توفیق دے کہ ہم سمجھے صدیقہ طاہرہ کے ان فضائل کو۔ ایک وقت وہ بھی آیا اس گھر پہ، تاریخ نے لکھا اس گھر کے فاقے ہوں، غربت ہو، مفلسی ہو، پیون لباسی ہو، کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک عمل میں حکمت پوشیدہ ہے، اور انہوں نے یہ سب عمل کر کے بتایا کہ اس کے اثرات کی طرف اگر متوجہ ہو تو تمہیں نظر آئے گا۔ گھر کی غربت، فاقہ کشی، وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی سے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے چادر طلب فرمایا، اور چادر لے جا کر ایک یہودی کے یہاں جو کے بدلے میں رکھا، اور کچھ جو لے کر آپ گھر آئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جس یہودی کے یہاں یہ چادر تھی اس کی اہلیہ حجرے میں داخل ہوتی ہے۔ جب حجرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ یہ چیز دیکھتی ہے کہ ایک نور ہے جو کمرے سے ساطع ہو رہا ہے۔ آج کا زمانہ نہیں کہ ہم سوچیں کوئی زیرو بلب جل رہا ہوگا، آج کل تو زمین کے نیچے بھی بلب ہوتے ہیں جو دکھنے میں شکل نہیں مگر روشنی پھیلتی ہے، یہ آج کا زمانہ نہیں۔ نور ہے کہ ساطع ہو رہا ہے، کوئی چراغ روشن نہیں کیا تھا کہ جس کی بنا پہ یہ شک ہوتا ہے کہ چراغ کی روشنی بڑھ گئی۔ نور ساطع ہوتے ہوئے جب اس نے دیکھا، اور یہ خود غور کر رہی ہیں کہ یہاں تو کوئی چراغ روشن نہیں ہے، یہ نور کہاں سے ساطع ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ شوہر کے پاس آئی۔ توجہ کیجیے گا، شریک حیات سے کہنے لگی میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ نور ہے کہ بے پناہ کمرے کو منور کیے ہوئے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کمرے کے پاس آیا، کھڑے ہو کر بہت غور کرنے لگا کہ آخر یہ نور آ کہاں سے رہا ہے۔ اس مرکز کو ڈھونڈنے لگا کہ کہاں سے ساطع ہو رہا ہے۔ اس کے ذہن میں اچانک یہ بات آئی، یہ جہاں سے نور ساطع ہو رہا ہے اسی جگہ تو علی کے ہاتھوں سے لی ہوئی چادر میں نے رکھی ہے، اور جب وہ وہاں قریب گیا تو دیکھا وہیں سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ ہم ہوتے تو ماتم کرتے، حلوہ لا کے فاتحہ دلاتے، نہ کیجیے گا، میں جیسا زمانہ گزر رہا میں اس زمانے کے اعتبار سے باتیں کرتا ہوں۔ ہم اس کا نام معجزہ دیتے اور ماتم کرتے، فاتحہ دلاتے، لڈو کھا کے گھر چلے جاتے، اس سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی فرق ہونے والا نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی تو وقتیہ تھوڑے آنسو بہا لیتے اور غائب ہو جاتے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودی۔ جب اس منظر کو دیکھا تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے قبیلے میں لوگوں کو پیغام دوں گا کہ وہ بھی آئیں اور دیکھیں اس چادر کے کمال کو۔ بیوی نے کہا کہ تم اگر اپنے قبیلے کی طرف جا رہے ہو تو میں اپنے قبیلے کی طرف جاؤں، کیوں اس برکت سے ہمارے قبیلے کو محروم رکھوں؟ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی اہل بیت کے فضائل کو سننا یا پانا نصیب ہو، اسے چپکے سے یوں نہ رکھ لیا جائے، اسے نشر کیا جائے۔ رک کر یہاں واقعے کو بات نکلی ہے، بیٹا تورک کیا بٹا، یہ سب پوچھتے ہیں مجلس میں۔ میں یہاں کی بات نہیں، کامن دنیا میں مجلس ختم ہو گئی ہو، تبرک کیا بانٹا گیا، کیا کھلایا گیا، یہ پوچھنے والے کائنات میں کم ہیں کہ مولانا نے کیا پڑھا۔ یہ پوچھنے والے کم ہیں کہ مولانا نے کیا پڑھا،
کون سی بات تیرے ذہن میں ہے، یہ پوچھنے والے کم ہیں۔ جبکہ ہم شہزادی کے سیرت پر مجالس برپا کیے ہوئے ہیں۔ شہزادی کی سیرت میں، زندگی میں یہ ملتا ہے کہ بیٹے جب بھی مسجد سے آتے تو ماں کے گرد بیٹھ جاتے، ماں بھی اپنا وقت دیتی۔ نہیں سمجھ رہے ہیں اب میں کہاں سے کہاں لے آیا؟ ماں بھی اپنا وقت دیتی اور کہتی بیٹا بیٹھو جی۔ اب وہ سناتے، نانا نے یہ خطبے میں کہا، بابا نے یہ باتیں کہیں۔ یہ روایتوں میں ہے کہ بابا کی باتیں آ کے سناتے، نانا کی باتیں آ کے سناتے، ماں بیٹھ کے سنتی۔ کیا آپ معاشرے میں یہ باتیں آج بتائیں گے کہ ماں باپ بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت دے رہے ہوں؟ یہ آپ ٹائم بتائیں گے؟ اب تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹی وی میں کارٹون ڈالو تاکہ بچہ ادھر رہے اور ہم اپنے موبائل سے اپنا کام چکا لیں۔ معاف کیجیے گا، ایک میرا فریضہ ہے کہ میں ممبر سے کچھ نصیحت کروں۔ آج کا طریقہ ماڈل کیا ہے؟ اگر بچے زیادہ شرارت کریں، کارٹون ڈالو، یہ دیکھو 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 کارٹون، بچوں کو ادھر لگایا اور خود بڑے کارٹون میں لگ گئے۔ برا نہ مانیے، کیا سالن پکا؟ یہ ان کا کارٹون ہے۔ سالن کیا پکا، کھانا کیا پکا، کس کا رشتہ ہوا، کیا لینا دینا ہے؟ بچوں پہ وقت صرف کرو، زندگی سنور جائے گی۔ نہیں سمجھے کہاں ہیں اب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں صرف کر رہے ہیں۔ جاگ جائیں وہ مائیں جو میری آواز سن رہے ہیں، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں دیا تو کل یہ بچے آپ کے لیے وقت نہیں دیں گے۔ کل تم پکارتے رہ جاؤ گے، کوئی اولاد تمہاری آواز پہ لبیک نہیں کہے گی، کیونکہ تم آج ان کی بات پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہیں اور لگا دیتے ہیں، ٹافی دے دیا، ٹی وی پہ بٹھا دیا، کام پہ لگا دیا۔ بیٹھو، وقت دو بچوں کے پاس۔ مجلس میں گئے تو کیا لے کے آئے بیٹا؟ نماز گئے تھے کہ نہیں بیٹا؟ آج اسکول میں تمہیں ہوم ورک دیا کہ نہیں؟ کچھ نہیں لے، بچہ بڑا ہو گیا۔ کچھ تو اتنے بہانے نکالتے ماں باپ۔ مولانا صاحب آپ ان سے کیا پوچھیں، وہ تو اب بڑے ہو گئے۔ کتنے بھی بڑے ہو گئے وہ آپ کے بچے ہیں، حق آپ کا ہے۔ آپ ان سے لگے رہیے، انہیں جدا نہ کیجئے۔ شہزادی نے اپنے بچوں سے سن کر ہمیں ایک پیغام دیا کہ بچوں کے لیے وقت صرف کرو۔ جب وقت صرف کرو گے ان کے یہاں علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، جب نہیں سنو گے تو ان کے یہاں علم میں کمی واقع ہوگی۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہمارے مائیں، اگر بچے مجالس میں جا رہے ہیں، درس میں جا رہے ہیں، دینیات میں جا رہے ہیں، مکتب میں جا رہے ہیں، تو ان کے لیے 10 سے 15-20 منٹ کا وقت نکال کر پوچھیں کہ بیٹا تو نے آج کیا پڑھا۔ اگر یہ رویہ رہے گا تو بچے اپنے امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے، اپنے زندگی میں بھی نامور ہوں گے۔ لیکن آج سب کے لیے ٹائم ہے، حضرت موبائل کے لیے ٹائم ہے، عزیز و اقارب کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس تو اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ ٹائم کو لگا، اب تو کچھ ایسے ماں باپ بھی ہیں اپنے اسٹیٹر کے اعتبار سے بچوں کو ذرا بھاری موبائل دیے ہوئے ہیں۔ نقصان دہ ہے اولاد کے حق میں یہ۔ آپ تو کہتے ہیں اس سے بس تھوڑا بہت یہ وہ گیم دیکھ لینا، یہ بچے یہاں تک محدود رہنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ شیطان نے یہ عہد کیا ہے کہ جو بھی میرے راستے پہ آئے گا میگنیٹ کے جیسا چپکا لوں گا، جانے نہیں دوں گا۔ اب تو نوجوانوں کی رات ختم ہو جاتی ہے، حضرت گیم سے جدا نہیں ہونے پاتے۔ بھوک ختم ہو جاتی ہے حضرت گیم کی نگاہ میں۔ دوستو یاد رکھیے، موبائل اپنے واجبات کے لیے استعمال کیجئے، بہت اہم کاموں کے لیے اسے بالائے طاق رکھ دیجئے۔ اور یہ کر رہا تھا کہ شہزادی نے اپنے بچوں کے لیے وقت دے کر آنے والی ماؤں کے لیے ایک پیغام دیا کہ بچوں کے لیے وقت دو، سنو۔ اور یہ کر رہا تھا کہ یہ چادر کا نور دیکھنے کے بعد شوہر ایک طرف، میاں ایک طرف، جب دونوں لوٹے ہیں اپنے کمرے میں تو اس کے ہمراہ بھی خانوادہ تھا، اس کے ہمراہ بھی خانوادہ تھا۔ جب دونوں اس حجرے کے قریب گئے ہیں اپنے قبیلے کے ساتھ، یہاں کوئی مولانا، مبلغ، واعظ کوئی نہیں، یہاں کوئی وضاحت کرنے والا مبلغ بھی نہیں،
کوئی نہیں ہے، قبیلہ ہے، یہ ہے۔ دیکھا کھڑے کھڑے اس نور نے ان کے دل میں نور ایمان پیدا کیا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، جن کے دل آل محمد کے لیے پاکیزہ ہو جائے نا، ایمان آ ہی جاتا ہے۔ ایک قدم احادیث میں ہے، معاف کیجئے گا، ایک قدم جو اللہ کے لیے آگے بڑھاتا ہے نا، ایک قدم، تو خدا کہتا ہے میں اس کے خدمت میں 10 قدم آگے بڑھتا ہوں۔ میزان الحکمہ میں چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو بھی میرے طرف، اب اس کی وضاحت کروں تو اور تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھ جائے گا، جو میرے طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے میں اس کے خدمت میں 10 قدم آگے بڑھاتا ہوں۔ خود معصومین نے بھی یہ فرمایا کہ جو ہمارے طرف چلتے ہیں ہم انہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بس اتنی کوشش کرے کہ آدمی بس آگے بڑھتے رہ جائے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات کہی، خالی ضمناً یہاں یہ بات ذرا اشارتاً کہوں کہ دیکھیے گا، میگنیٹ اور لوہے کی کیفیت یہی ہے کہ تھوڑا سا لے کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا فاصلہ ہے جہاں تک لانے کے بعد پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو خود چپک جاتے ہیں۔ جو بھی اہل بیت کی محبت میں ذرا سا عمل کے چند قدم لے کے آگے بڑھتا ہے، اور جب عمل کرتے کرتے ذرا سا آگے بڑھتا ہے تو اہل بیت اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، پھر زمانہ انہیں جدا نہیں کر پاتا۔ یہ قدم معرفت کا کیا تھا کہ نور کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ کتابوں میں، تمام کتابوں میں یہ معجزہ اس چادر کا لکھا ہوا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے کہ چادر کو دیکھ کر ایمان لے آئے، چادر کو دیکھ کر ایمان لے آئے، مبلغ نہیں، خطیب نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں۔ عزیزوں کہاں ہیں کہ جس کی چادر اگر ایک یہودی کی یہاں جائے تو ان کے کفر کو ان کے یہاں سے دور کر دے، ایمان کا چراغ روشن کر دے۔ وہ چادر تھی، وہ چادر جس کی چادر کا اثر یہ ہے کہ 80 لوگ ایمان لے آئے، بغیر مبلغ کے ایمان قبول کر لے آئے۔ کفر گیا نا، کفر دور ہوا نا، اور وہ بی بی بذات خود کسی کے محفل میں آ جائے، فرش عزا میں آ جائے، کس کی بیماری دور ہو جائے، کسی کی جہالت دور ہو جائے، جھوٹ دور ہو جائے، غرور دور ہو جائے، تو اس پہ شک نہ کرے۔ جب کفر دور ہو سکتا ہے تو یہ برائی کیوں نہیں دور ہو سکتی؟ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جب ایک چادر شہزادی کا وجود نہیں ہے وہاں، ایک چادر کہ جس کا کمال یہ ہے کہ جب یہ چادر اندر گئی اور جب واپس آئی تو کفر کو دور کر دیا، ایمان لے آئے۔ اور ایمان ایسا کہ کتابوں میں ان کی مدح و ثنا۔ اس واقعے کا نہ جانے دنیا میں کتنے جگہ پہ اس وقت لوگ اسے بیان کر رہے ہوں گے۔ یقیناً قابل و مدح و ثنا ہیں وہ افراد کہ جو فقط ایک چادر سے ایمان لے آئے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ مدینے کے افراد کہ میں چادر کی بات نہیں کرتا، شہزادی خود وہاں کھڑے ہوئے خود کے فضائل، بابا کے فضائل، خدا کے توحید شناسی کی مدح و ثنا کر رہی ہیں۔ باغ فدق کے حوالے سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ شہزادی اپنا حق لینے گئی۔ ممبر پہ ہوں، قسم بخدا جو میدان سے آئیں تو بانٹ کے وہیں سے ختم کر کے خالی ہاتھ آئیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ غنیمت، مال غنیمت کی کوئی چیز لے آئے اور پکی ہوئی روٹیاں بھی کھانے بیٹھے تو مانگنے والوں کو کھانے کی چیزیں بھی دے دیں؟ ہاں، فاقہ کر لینا پسند ہے، کسی کی بھوک نہ پسند ہو، وہ چند درختوں کا باغ لینے جاتی شہزادی۔ اصل میں ایک حق ان کا تھا جو دینے گئی۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں، حق لینے نہیں گئی، یہ حق اصل میں دینے گئی۔ وہ پوچھیں گے حق دینے کیا گئی؟ بھائی مباہلہ میں ایک آیت تھی، جھوٹوں پہ لعنت کی ایک آیت تھی، وہ آیت اس دن جو ہے خالی رہ گئی۔
اس لیے کہ جو مقابل میں آئے تھے وہ اپنی ہار مان کے چلے گئے، نہ مانتے تو لعنت برستی، آیت کا حقدار حق آیت کو مل جاتا، مگر جھوٹے اس دن نہیں ملے، آیت تڑپ رہی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ اس کے حقدار جب ملیں گے چاہے میرا بابا جائے یا مجھے جانا پڑے۔ شہزادی اصل میں حق لینے نہیں گئی تھی، جھوٹوں کو آیت کا مصداق۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ پتہ چل جائے یہ آیت جو مباہلہ کی تھی، مباہلے میں بچ گئے، اہل بیت کے مقابل نہ ٹھہرے۔ اب جو ہمارے مقابل ٹھہرے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اہل بیت پہ آیتیں نہیں، ان پہ بھی آیتیں ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور یہ یاد رکھیں، میں باغ فدق پہ کوئی زیادہ خطبے میں کوئی بہت ساری باتیں میں وہاں پہ نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ اگر وقت نکلتا ہے ان ایام میں ایک بار خالی ترجمہ پڑھ لیں، خالی ترجمہ، کہ ذہن میں رہے کہ ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے، دیکھیے گا پڑھتے ہوئے۔ مثلا آپ میڈیکل میں کوئی جائے دوا لینے کے لیے، وہاں کھڑے ہو کے پوچھے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کون آپ کے بیک گراؤنڈ میں، 5-6 باتیں اگر پوچھنے لگے نا، قسم سے بھگا کے مارے۔ تجھے میڈیسن سے مطلب ہے کہ تجھے میری پوری زندگی سے مطلب ہے؟ چاول کی دکان بھی جا کے کہے، بولے یہ کس کھیت کا ہے؟ آپ احمد آباد سے لائیں کہ سورت سے؟ خالی ذرا کبھی کہہ کے دیکھ لیجئے، سوچے گا مینٹل ہو گیا یہ، کل اچھا تھا آج ذرا لگتا ہے کہ تھوڑا چھو گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیں جہاں آدمی جاتا نا کسی چیز کو لینے کے لیے، ایک حد تک اس کو باتیں کرنے کا حق ہے، اس سے زیادہ کرے گا تو آدمی سوچے گا کہ یار کیا ہو کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ اگر خطبہ فدق کو پڑھیں گے تو اب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ شہزادی کی یہ فصاحت و بلاغت کے پیچھے راز کیا پوشیدہ ہے۔ بھئی اپنا حق لینا تھا نا، حق کیسے لیا جاتا ہے؟ مثلا میرا چشمہ اگر آپ کے پاس ہو، سرکار وہ جو کل آپ کے یہاں چشمہ چھوٹ گیا تھا وہ دے دیجئے، اتنی سی بات ہے۔ اگر آپ انکار کریں گے تو ہم کہیں گے چشمے کی یہ شکل ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ حق لینے کے اصول میں چند باتیں ہیں۔ شہزادی بارگاہ میں جا کر حق کی بات نہیں کر رہی ہیں، آپ خطبہ پڑھیے گا، توحید پر گفتگو ہے شہزادی کی۔ میں سوچنے لگا، اب دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، توحید شناسی پہ گفتگو ہو رہی ہے، نبوت کے فضائل شہزادی پڑھ رہی ہیں، امامت کا قصیدہ شہزادی گا رہی ہیں، قرآن کے فضائل شہزادی پڑھ رہی ہیں، نماز اور روزے کا تذکرہ کر رہی ہیں، صلہ رحمی کی باتیں کر رہی ہیں، تواضع کے فائدے بتا رہی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ بھائی بات کیا ہے؟ بات اگر حق طلبی کی تھی، یہ توحید کی گفتگو، یہ نبوت کی باتیں، یہ امامت کا قصیدہ، یہ قرآن کے فضائل، یہ نصیحتیں، یہ نماز اور روزے کی باتیں، یہ تواضع کی باتوں کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، باب مدینۃ العلم کی شریک حیات ہیں۔ نہیں سمجھے آپ، میں کہاں لے آیا؟ باب مدینۃ العلم کے شریک حیات ہیں، شہر علم باپ کی بیٹی ہیں، تو لہذا آپ یہ جانتی ہیں کہ سیدھے جاؤں حق مانگ کر آؤں حق نہ ملے تو دنیا یہ کہے گی کہ اصل میں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انکار پر بیٹھے، وہ زیادہ انہیں دین کی باتیں معلوم نہیں تھی۔ نہیں سمجھے آپ؟ لوگ بہانے نکالتے، وہ قرآن شناس نہیں تھے، انہیں یہ معاملات کا زیادہ دقیق باتیں نہیں معلوم تھی، ایمان کچھ اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ سپورٹرز یہی نکالتے ہیں، جب آدمی مرڈر کر دیتا ہے تو بچانے کے راستے یہی ہوتے ہیں، ارے نہیں وہ آپ کو نہیں پتا، وہ ذرا پیے ہوئے تھے اور وہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، وہ یوں ہو گیا۔
شہزادی جانتی ہیں کہ بچانے والوں کے پاس کون کون سے راستے ہو سکتے ہیں، تو لہذا بی بی نے پہلے توحید بتایا، پھر نبوت بتایا، اور پھر امامت غدیر میں دیکھا تھا پھر سنایا، اور پھر قرآن کی بڑی باتیں کرنے والوں کو قرآن کا حق بھی بتایا، قرآن کا مرتبہ بھی بتایا، صلہ رحم بھی سنایا، تواضع بھی بتایا، نماز کے فائدے بھی بتائے، تکبر کا نقصان بھی بتایا۔ ساری باتیں بتانے کے بعد اب حق مانگا تاکہ دنیا کو معلوم ہے کہ پہلے میں نے علم دیا، تاکہ کل یہ نہ کہیں جاہل تھے لہذا کیا کرتے۔ شہزادی نے کہا نہیں، پہلے میں علم دے رہی ہوں اور پھر مانگ کے دنیا کو بتا رہی ہوں۔ جاہل نہیں تھے، سب جانتے تھے، اس کے باوجود بھی میرا حق کھا گئے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ تواضع کے سلسلے میں شہزادی نے بہت خوبصورت سا جملہ کہا، تکبر کے سلسلے میں شہزادی نماز کے فائدے اس میں بتائے ہیں۔ خالی وہاں آپ یہ نہ سوچیں وہ کوئی 5 جملے کا خطبہ ہوگا، گئے ہیں اور یوں مانگا اور چلیا، ارے نہیں، اتنا بی بی بہت دیر تک کھڑی ہوئی وہاں پہ گفتگو، یہ سارے فضائل شہزادی نے سنائے، یہ ساری باتیں وہاں بی بی نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اندھیرے میں رکھ کر الو سیدھا کر لینا بہت آسان ہے، علم دے کر اپنے کو منوانا بہت بڑی بات ہے۔ اور کبھی بھی دنیا میں جو لوگ بھی کامیابی سے یوں نکل گئے، انہوں نے جاہلوں پہ حکومت کیا اور اس لیے حکومتیں نکل گئیں۔ اسی لیے لوگوں کو علم کی زیادہ باتیں نہیں کرنے دیتے۔ بعض قبیلے آج بھی ایسے گروہ ہیں کہ جہاں مجتہدین کو نہیں لوگ ماننے دیتے، کیوں؟ علماء کی چلنے دیتے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ آئیں گے تو معرفت کی باتیں بتائیں گے۔ ایک صاحب مجھے ایک جگہ ملے، بولے آپ مجالس میں نہیں آئے، بولے مولانا جائیں گے تو سننا پڑے گا، سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اسی لیے ہم مصائب میں پہنچتے ہیں کہ تاکہ یہ کہنے کو ملے سنا ہی نہیں تھا تو عمل کیا کرتے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ تواضع کے سلسلے میں بی بی نے مدح کی، تواضع کی، اور تواضع وہ داڑھی رکھ لینا، آنکھیں نیچے کر لینا، اس کو تواضع نہیں کہتے۔ کپڑے اچھے پہن لیے، لوگوں سے کم بولنے لگے، تواضع اس بلا کا نام نہیں ہے۔ انسان جس بات میں غرور پیدا ہوتا ہے اسے کچل کر اپنے کو نیچے لے آئے۔ علم میں غرور ہے تو وہ اسے ختم کرے۔ دولت کا اگر نشہ چڑھ گیا ہے، کھڑے نہیں ہو رہے ہیں زمین پہ، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ لے اسے، جہاد نفس اسی کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب آدمی کچلنے لگے گا تو گویا وہ کیا ہو جائے گا؟ تواضع کے قریب تر ہوتے چلے جائے گا۔ تواضع خالی چپ ہو جانے کا نام نہیں ہے، کہ سر جھکا لینے کا نام نہیں ہے۔ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، خاموش ہو گئے تو یہ کیا کمال ہے؟ ایک آدمی کچھ بھی نہیں رکھتا، وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے تو یہ کون سا کمال ہے نہیں، ہاتھ باندھے ہے، طاقتور ہے، ہاتھ چلانے کا موقع ہے نہیں چلاتا، بولے مناسب نہیں ہے، اس سے فساد برپا ہوگا۔ حقیقت میں اپنے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اپنے آپ کو تواضع کے قریب کر رہا ہے۔ تواضع اپنے آپ کو جھکا لینا۔ دیکھیں ایک بات درمیان میں عرض کروں، آدمی کو کچھ مل جائے نا، وہ اپنے اسٹیٹر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہے گا، اس سے نیچے کے ہوں گے تو غرور پیدا ہو جائے گا، بولے یار ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم، انہیں اور انہیں ہمیں ایک جگہ بٹھا دیا آپ نے، یہ ہمارے شان میں آپ نے خلاف اچھا نہیں کیا، یہ نوکر چاہ کر ہمارے ساتھ بیٹھے، آئیں اہل بیت کے سیرت کو دیکھیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تواضع کو دیکھیں ان کی زندگی میں، شہزادی کی زندگی میں دیکھیں کہ کنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آج تو کام نہیں کرے گی میں کام کروں گی، تواضع کو یہاں دیکھیں۔ یا رسول اللہ آپ ان غلاموں کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ کیوں؟
رزق غلاموں کے لیے الگ، آقاؤں کے لیے الگ ہوتا ہے؟ جب رزق سب کے لیے برابر ہے تو پھر وقت الگ الگ کیوں کیا جائے؟ دسترخوان کیوں الگ الگ کیا جائے؟ ان کی زندگی سے تواضع سیکھے دنیا۔ اکڑ انسان کو فنا کر دیتی ہے، انسان کی نرمی اور تواضع انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے۔ میں ایک مثال دے کر میں تیزی کے ساتھ پھر آگے بڑھتا ہوں۔ عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا کنویں میں لوگ بالٹی چھوڑتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ جب بالٹی کو چھوڑا جاتا ہے تو جاتی تو سیدھے ہے، کھڑے نہیں رہتی۔ بالٹی جب جاتی ہے تو کھڑے نہیں رہتی، اس کو معلوم ہے صبح سے شام تک بھی کھڑی رہوں گی تو یہ قطرہ مجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ کیا کرتی ہے؟ وہ خود جھک جاتی ہے، اور جب جھکتی ہے تو ساری رحمت اس میں آ جاتی ہے۔ نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ جب وہ جھکتی ہے تو ساری رحمت آتی ہے۔ بالٹی بھی نصیحت دیتی ہے، یہ گھٹ پانی بھی بغیر جھکے تجھے میسر نہیں۔ یا میں پلٹ کر اور آؤں ادھر، وہ جانے والی جھک کر پانی لا کے ہمیں ایک پیغام دیتی ہے۔ نہیں، اور ذرا آئیے دسترخوان پر۔ یہ دیکھا آپ نے کتنے شکل کی یہ انگلیاں ہیں؟ یہ چھوٹی حضرت، یہ ذرا سا ہائٹ، یہ تو حضرت اس سے بھی زیادہ ہائٹ۔ اب وہ چاہے علم کا سمجھ لیجئے، یہ چاہے وہ دولت کا نشہ سمجھ لیجئے، یہ ہم میں آپس میں اتنی شکلیں ہوتی ہیں، ذات پات کی، دولت کی، یہ سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اسے الگ غرور ہے، اس کا الگ غرور ہے، یہ سب الگ غرور ہے۔ سب اپنے اپنے جگہ ہیں تو ایک ہی رشتے میں وابستہ، مگر ہر ایک کے پاس الگ الگ نشہ ہے۔ کھڑے ٹائٹ ہیں، دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوا ہے، کوئی جائے ایسے ہی یوں کھائے دیکھ کے نہیں۔ جب کھانا ہوتا ہے اللہ نے بتایا یہ چھوٹی ہو یا یہ حضرت لمبے ہوں، جب تک یہ سب ایکول نہیں ہوتے ایک لقمہ میسر نہیں آتا۔ ارے نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ ہمارے ہاتھ میں غرور و تواضع کو سمجھنا ہو تو یہ یہاں کتنا بھی غرور ہو، یہ ایک لقمہ اگر تو چاہتا ہے تو جب تک یہ سب برابر نہیں ہوتے، دیکھیں کیا کمال ہے، میں نے خود برابر نہیں کیا، جان کے کوئی کھینچتا نہیں ہے بڑی انگلی کو، جب لقمہ اٹھانا ہوتا ہے تو یہ سب ایکول ہو کے بتاتے ہیں اللہ کی رحمت جب ہی ملے گی جب سب ایکول ہو جاؤ گی۔ جو چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں رحمتیں برسے، وہ کسی سے خود کو بڑا نہ سمجھے۔ سیرت امیر المومنین کے یہاں دیکھے اس غریب نے کیا کہا جب مولا امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کیا تو نے نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں جب پوچھتا تو وہ یہی کہتا انا غریب جالسا غریبین، میں یہ غریب ہوں جو غریب کے پاس بیٹھا ہوں۔ کبھی مولا نے یہ نہیں کہا میں تو کائنات کا امیر ہوں، میں تو وہ ہوں کہ تیرے یہاں بیٹھے بیٹھے مٹی ڈال دوں تو روٹی کی ہو جائے۔ کبھی اپنی مدح مولا نے نہیں کی، کبھی کی تو منافقوں کے سامنے کی، ضرورت جہاں پڑی وہاں کی مولا نے اپنی تعریف، ورنہ چاہنے والوں کے درمیان، علم کی جسے ضرورت ہے ان کے درمیان جب بیٹھے امام تو بڑے تواضع کے ساتھ آپ کی زندگی ہے۔ شہزادی نے تواضع کی مدح کی اس خطبے میں، بتایا یہ تمہارے حکومتوں کا جو غرور ہے، تخت و تاج کا جو غرور ہے، یہ تمہیں فنا کرے گا، تکبر تمہیں لے ڈوبے گا، تواضع انسان کو بلند کرے گا۔ شہزادی کی اس مجلس میں دعا کر رہا ہوں جوانوں، کبھی بھی کسی طریقے کا نشہ نہ پیدا ہونے نہ پائے، ہمیشہ اپنے زندگی میں شعار بنانا تواضع کو، چاہے وہ یہ اشارہ یاد رکھیں، چاہے بالٹی کا نشہ یاد رکھیں۔ اور پھر ایک رزلٹ دے کر میں آگے گفتگو کو روکتا ہوں، جب بھی ہم کسی عمارت پہ چڑھتے ہیں تو یوں نہیں چڑھتے، جھک کے چڑھتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو جھک کے نہیں اترتے، یوں سیدھا تان کے اترتے ہیں۔
یہ عمارت پہ جانا اور عمارت سے اترنا بتاتا ہے حلیہ، کہ اوپر جانا ہو تو جھک کر رہو گے تو جا پاؤ گے، جو جھکتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، جو اکڑتا ہے وہ نیچے چلے آتا ہے۔ جس چیز کا نشہ اکڑنے پر مجبور کرے سمجھ جاؤ تم پستی کے طرف جا رہے ہو۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ بس گفتگو تمام۔ حدیث قصہ کی گفتگو بہت نرالی ہے، جب آگے بڑھتی ہے حدیث قصہ، آج خالی اشارہ بقیہ کل مربوط رہوں گا۔ شہزادی جب داخل ہو جاتی تو کہتے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت القصہ۔ ہم جیسے شہزادی آئیں تو کیا ارشاد فرمائے؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، ہم سب مکمل ہو گئے۔ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا نہیں ہے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا ہے۔ سب آتے رہے، علی مرتضی، حسن مجتبی، سید الشہداء، یہ فقرہ نہیں ہے۔ شہزادی جیسے ہی آتی ہے اس کے بعد کا یہ فقرہ ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، ہم مکمل ہوئے، ہم مکمل ہوئے۔ یہ والا فقرہ اور غدیر والی آیت مزاج میں ایک ہیں۔ کون والی آیت؟ یا ایھا الرسول والی نہیں، الیوم اکملت، نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کیا۔ اکملت لکم، آج تمہارے لیے دین مکمل ہوا۔ یہاں شہزادی آتی ہیں تو کہتے ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، ہم مکمل ہوئے۔ نہیں سمجھے میں کہاں لے آیا؟ یہاں کا جملہ یہاں کا لفظ وہاں کا لفظ، آپ اگر دیکھیں عربی گرامر کا فرق ہے، یہاں بھی مکمل ہونے کی بات ہے، وہاں بھی مکمل ہونے کی بات ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں فاطمہ زہرا سے پنجتن مکمل ہوئے، وہاں علی مرتضی سے دین کامل ہوا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ نہ علی کے بغیر دین کامل ہے، نہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے بغیر پنجتن کامل ہے۔ اور شہزادی کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب تعارف کی باری آئی، تعریف کرنے کی، پہچانوانے کی، تو اللہ نے ہم فاطمہ تو کہا، وہ بتا دیا کہ کتنی عظیم ہے شہزادی اور کتنا بلند مرتبہ ہے شہزادی کا۔ دنیا پہچان نہ سکی اس بیوی کو، شہزادی کو دنیا جان نہ سکی۔ عزیزو، جناب اسماء بن امیس آپ کی خدمت میں ہیں۔ شہزادی نے اسماء کو قریب بلایا۔ اسماء، مدینے کی عورتوں کو جب لے جایا جاتا ہے میتوں کو، میں نے دیکھا ایک تختے پہ لٹا دیتے ہیں، ایک کپڑا اس پہ ڈال دیا جاتا ہے، جس سے جسم جو ہے ایک حد تک نمایاں ہوتا ہے، اور یہ طریقہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جناب اسماء کہتی بی بی، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ بیوی نے پوچھا وہ کیا؟ آپ گئی بانس کے چند ٹکڑے لے آئیں، اسے تراش کے آپ نے ایک شکل بنا کے پیش کی۔ شہزادی نے علی مرتضی کو فوراً بلایا، یا علی، یہ جو نقشہ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے، تابوت اس شکل کا ہو جس سے عورت نمایاں نہ ہو، جو آج ہمارے یہاں لے جانے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات سے فرماتے ہیں، یا علی، مجھے غسل آپ دینا، یا علی، مجھے شب کی تاریکی میں میرے تابوت کو اٹھانا، یا علی، فلاں اور فلاں میرے میت میں حاضر نہ ہونے پائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا بہت گریہ کریں گے۔ بات یہیں تک نہیں ہے، بابا کے
وفات کے بعد شہزادی بہت گریا کرتی تھی. مدینے کے کچھ بزرگوں نے امیر المومنین کو طلب کیا. بلانے کے بعد کہا یا علی، فاطمہ کے گریہ سے ہمارے کاموں کاج پہ خلل واقع ہوا ہے. یہ رات بھر روتی ہیں اور دن بھر روتی ہیں. عزیزو آپ سوچیے وہ گریہ کس سبب سے تھا، وہ کون سے مصائب تھے شہزادی پر کہ جس کی وجہ سے بی بی مسلسل روتی تھی. فرمانے لگے یا علی جا کے کہہ دے یا وہ رات میں رویا کریں یا وہ دن میں رویا کریں. جب آ کے آپ نے اپنے شریک حیات سے سنایا تو بی بی فرماتے یا علی اب تو میں درمیان میں بہت کم دن رہوں گی، لیکن یا علی جب تک رہوں گی میں گریہ کرتے رہوں گی. تاریخ نے لکھا کہ شہزادی اپنے بچوں کو لے کر بقیع میں چلے جاتی تھی. ایک درخت موجود تھا جس کے سائے میں بیٹھ کے گریہ کرتی تھی. جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں بیٹھ کے گریہ کرتی تھی تو لوگوں نے وہ درخت بھی کاٹ ڈالا. تاریخ نے لکھا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو جب یہ خبر ملی، آپ نے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا اور جس کا نام رکھا بیت الاحزان، اور بی بی سے فرمایا کہ بی بی اے میرے شریک زندگی، میں نے آپ کے لیے ایک حجرہ بنایا ہے. شہزادی مدینے کے تھوڑا سا فاصلے پر جو بقیع کے قریب ایک کنارے پہ شہزادی وہاں جاتی، اس بیت الاحزان میں بیٹھ کے گریہ کرتی. اندازہ لگائیے کہ شہزادی کے ساتھ وہ کون سے پہاڑ کا ہمالیہ ہے کہ جس کے سبب شہزادی کبھی درخت کے سائے میں روتی ہیں تو درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، گھر میں روتی ہیں تو شوہر سے شکایت کیا جاتا ہے. اب آخر کب شہزادی ذرا ایک فاصلے پہ جا کے ایک حجرے میں صبح جاتی ہے، شام لوٹ کے آتی ہے اور اپنے بابا سے اپنے مصائب بیان کرتی ہے. میں آپ کو لے کر چلوں چھٹے امام کی ایک روایت کی طرف. اس بی بی کو سمجھنا ہو تو یہ روایت آپ ملاحظہ کریں. چھٹے امام کی خدمت میں آپ کے ایک چاہنے والے سکونی تشریف لے آئے. امام نے پوچھا سکونی خیریت ہے؟ کہا کہ مولا میرے یہاں اللہ نے ایک رحمت نازل کی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی نصیب کیا، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. مولا مسکرانے لگے اور کہنے لگے سکونی تو نے بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہنے لگے مولا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. وہ جو مولا کے یہاں مسکراہٹ اور خوشی کا چہرہ تھا نا، وہ غم میں تبدیل ہو گیا، آنسو آ گئے. امام نے پوچھا سکونی نام فاطمہ رکھا تو نے؟ خوش نصیب ہے تو، لیکن سکونی ایک میری تجھ سے گزارش ہے، کبھی اس بچی کو جھڑکنا نہیں، کبھی اسے تماچے نہ مارنا. چھٹے امام کا زمانہ کہا، شہزادی کی شہادت کا واقعہ، یعنی امام نے کسی گھر میں بھی فاطمہ ہو تو اس کے لیے امام نے یہ نصیحت کر کے بتایا کتنی باعظمت یہ ذات تھی کہ جس کے ساتھ مدینے والوں نے حق نہ ادا کیا. جزاک اللہ خیر الجزا. عزادارہ نے مظلوم کربلا، تاریخ نے ایک روایت دیا، وہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بنی ہاشم آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ان میں جناب سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، اور بھی کچھ افراد ہیں. بیٹھے ہوئے کسی مسائل پہ گفتگو چل رہی تھی. عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب وہاں پہنچے، آپ سے مخاطب ہوئے، یا علی آج کل کے حالات میں جو چیز دیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ لوگوں کا وظیفہ حاکموں نے کم کر دیا ہے، لیکن سب کے وظیفے کم ہو گئے ہیں تنگی کی وجہ سے، مالی تنگی کی وجہ سے، لیکن ایک شخص کا وظیفہ کم نہیں کیا گیا ہے. مولا نے فرمایا وہ کون ہے جس کا وظیفہ سب کے کم ہو گئے اور اس کا وظیفہ کم نہیں ہوا؟ تو بتایا گیا وہ قنفذ ہے.
امیر المومنین نے ادھر دیکھا، مولا نے ادھر دیکھا اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہ تمہیں نے تو کہا کہ سب کے وظیفے کم ہو گئے، خنفس کا جو ہے وظیفہ کم نہیں ہوا، اس کی راز تمہیں پتا نہیں ہے، اس لیے اس کا وظیفہ کم نہیں کیا گیا کہ اس نے فاطمہ زہرا کے تعزیانے مارے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، امام نے فرمایا اس کے وظیفے کو اس کی قدردانی کی وجہ سے، اس کی قدردانی ہے ان کی نگاہ میں، ان کے نگاہ میں اس کا مرتبہ بلند ہے کہ اس نے زہرا پر تعزیانے مارے۔ برداشت نہیں کر سکو گے جو ظلم شہزادی پہ ڈھایا گیا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ظلم ہے عزادارو۔ کیا ظلم ہے؟ شہزادی پہ ظلم کا ہمالیہ اس طرح سے ہے کہ آنے والے دروازے پہ جمع ہو گئے ہیں۔ کون سا دروازہ؟ کہ جس جگہ رسالت مآب آ کر کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، آج لوگ وہاں گھیرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں دروازہ کھولو۔ بلند آواز سے بی بی کہتے تمہیں پتا نہیں یہاں علی مرتضیٰ ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ علی کا نام لے رہے ہیں، انہیں پتا چل گیا ہے علی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ جو حال کربلا میں علی حسین کے مظلومیت کے ساتھ تھا، وہی حال علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہزادی نے چاہا کہ میں خود آگے بڑھوں، دروازہ کھول کے میں پھر آواز لگا دوں کہ تمہیں پتا نہیں ہے یہ کون سا دروازہ ہے۔ دروازے پر آ کے آہستہ کھولا اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، کہ تم یہ کیسی بے حرمتی کر رہے ہو، میں اپنے بابا سے شکایت۔ کچھ نہیں سنتے کھڑے ہونے والے۔ شرابی کے نشے سے زیادہ نشہ تھا آج اس دروازے پہ کھڑے ہونے والوں کا۔ ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی، ان کے ذہن میں وہ معرفت کے چراغ گل ہو گئے تھے۔ سب چاہ رہے تھے یہ ایک دفعہ دروازے کو توڑ کے اندر آ جائیں، لیکن پہلا یہ جملہ تھا کہ ہٹ جاؤ دروازے سے۔ بی بی نے کہا تمہیں اندر نہیں آنے دوں گی۔ جب دیکھا دروازہ کھول کے اندر آنا چاہتے ہیں، اس طرح متوجہ ہو کے اس منظر کو دیکھیں، شہزادی نے ہاتھ سے دبایا، شہزادی نے ہاتھ سے سنبھالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے علی کو کھینچ کے بیعت کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، مدافع بنے ہوئے ہیں علی کی ولایت کے، علی کی محبت میں شہزادی دفاع کر رہی ہیں۔ دروازے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اب دھکا دینے والوں نے، ڈھکلنے والوں نے کوشش کیا۔ ظاہر سی بات ہے فاتح خیبر کی شریک حیات ہیں، جب بی بی نے دیکھا زور دے رہے ہیں تو ذرا سا دروازہ ذرا سا کھلا تھا، خنفذ نے تعزیانے کو اندر داخل کیا۔ داخل کرنے کے بعد اس تیزی کے ساتھ، اب ظاہر سی بات ہے اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، دروازہ جب ذرا سا کھلا تو داہنا بازو شہزادی کے دروازے کے کھلنے کی سمت تھا۔ عزاداروں تعزیانے کو اندر کیا اور جب تیزی سے مارا، چھٹے امام کے بھی الفاظ موجود ہیں، علی مرتضیٰ کے بھی آواز ہیں، وہ دعا غسل کے وقت بھی مولا نے جیسے زمانت امام زامن اگر کس کے باندھے جو نشان ہوتا ہے، علی کہتے ہیں شہزادی کو جب میں غسل دے رہا تھا فاطمہ زہرا کے بازو پر وہ نشان موجود تھا جو خنفذ نے تعزیانے سے جزاک اللہ عزادارو، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایسا تعزیانہ جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، بس مجلس تمام کر رہا۔ جب تعزیانہ پڑھا عزادارو، تعزیانہ اب آپ اندازہ لگائیے جس سے نشان اگر
اتنے دنوں کے بعد بھی غسل کے وقت اگر علی نے دیکھا ہو تو اس تازیانے کی کیفیت کو سمجھیے. تو جب تازیانہ پڑھا تو شہزادی پلٹی، اس لیے کہ ہاتھ میں اتنا درد ہے کہ اب ہاتھ سے دفاع نہیں کر سکتی، اور جب پلٹی تو بازو کو دروازے کی طرف رکھا تاکہ بازو سے دروازے کو سنبھالے رہو. اسی اثنا میں دروازے پر لکڑیاں لگا دی گئی، بس ہو گئی مجلس. اب جب دروازہ جلنے لگا، اب ذرا اس سمت کو دیکھیے، شہزادی بازو سے سنبھالے ہوئے ہے، اب یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، پسلیاں دروازے کے سمت ہے. اب جب دروازہ جلا، جلتا ہوا دروازہ اب جب ڈھکیلا، شہزادی زمین پہ گری، دروازہ بی بی پر. شہزادی کے شکم مبارک میں محسن شہید ہو گئے. وزاداران مظلوم کربلا، یہاں پسلیاں چور ہوئی، شہزادے محسن شہید ہو گئے. ذرا کربلا چلیے، حسین کے ہاتھوں میں اصغر شہید ہو گئے. اتنا نہیں کہ حسین کے ہاتھوں میں شہید ہونے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ باپ نے دفن کر دیا اس تسلی کے ساتھ کہ میرا اصغر پامال نہ ہونے پائے، مگر ہائر 11 محرم اصغر کو نیزے سے نکالا گیا اور سر کو تن سے جدا کیا. سیادم الذین ظلموا. خدا بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا، معبود ہمارے اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. یقیناً پروردگارہ تیری بارگاہ میں حاجتوں کے ساتھ حاضر ہیں. ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تیرے عطا پہ یقین بہت ہے. اور اس بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس فرش عزائے فاطمہ زہرا پر بیٹھ کر جو سب سے پہلی دعا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر جلد سے جلد مرحمت فرما. اور اس بی بی کے صدقے میں جو اس سرزمین پر ہر سمت ایک کام ہو رہا ہے، چاہے وہ باغ زہرا کا کام ہو، چاہے وہ مسجد کا کام ہو، چاہے وہ حسین ٹیکری پہ ہو، مسلسل کام ہو رہا ہے. خدا بحق الزہرا اس فرش عزا کے صدقے، اس بہتے ہوئے آنسوؤں کے صدقے، بحق فاطمہ زہرا پروردگارہ یہ تمام کام بڑے سکون کے ساتھ پائے تکمیل تک جانا نصیب فرما. بحق زہرا اس تمام کاموں کے درمیان صبر ہم سب کو نصیب فرما، کام کرنے والوں کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ کبھی کبھی بڑے سے پہلوان کو بھی ایک کانٹا رونے پر چلنے سے روک دیتا ہے. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی مثل کانٹے کے یہ کنکر انسان کو رونے پہ مجبور کر دیتا. خدا بحق زہرا اس کام میں معاون ہر ایک کو ثابت فرما، مددگار ایک دوسرے کو بننے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام حاضرین میں ہمارے یہاں کسی بھی مومن کی گود اولاد سے اگر خالی ہو، بحق جناب محسن پروردگارہ اولاد صالح عطا فرما. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام گرد جب ہمارے چہروں پہ جم جاتی ہے 2 چلو پانی سے صاف ہو جاتا ہے. فرش عزا سید الشہداء سے اور تیری مصلی پر آ کر اہل بیت کی محبت میں اپنے روح کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑے بڑے آئے اور سب چل بسے، پروردگارہ ہم بھی اپنے خبروں سے قریب ہیں جو دکھائی نہیں دے رہا ہے. خبریں ہر ایک دن قبر سے قریب کرتا ہے. خدایا زاد آخرت کی تیاری کے ہم سب کو توفیق عطا فرما. چہرہ سج گیا ہے، سیرت کو سجانے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام باہری پالیسی کے لیے مسکراہٹ ہے، چائے پانی بسکٹ سب ہے، لیکن اس سے زیادہ دن باقی نہیں رہتی. محبت خدایا ہمارے زندگی میں اخلاص عطا فرما، بے غرض محبت عطا فرما. جو حق ایک دوسرے پر ہے مومنین پر، خدایا اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اتحاد ہمارے درمیان نصیب فرما. بحق اہل بیت اطہر دنیا جہاں میں کہیں پر بھی کوئی مومن مومنہ کوئی بھی اگر بیمار و پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام بالخصوص عراق یقیناً بہت سرشاداب ہے. خدایا بہت اچھا ماحول ہے عراق کا.
خدایا ہمیشہ اس طریقے کی آبادی خوش و خرم زندگی عراقیوں کو نصیب فرما. بحق اہل بیت جو کربلا جا چکے انہیں پھر سے جانا، جو نہیں گئے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ کربلا جانا نصیب فرما. بحق اہل بیت جنہوں نے حج کر لیا ٹھیک ہے، جنہوں نے حج نہیں کیا ہے پہلے فرصت میں اپنے واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے حق دے دیا ہے بھائی بہنوں کا ٹھیک ہے، جنہوں نے ابھی نہیں دیا ارادہ کیے ہوئے ہیں پہلے اپنا کام نکال لوں بعد میں دوں، خدا انہیں توفیق دے اپنا کام بعد میں نکالیں، پہلے حقوق ادا کر دیں. اس بات کی توفیق جن کے پاس پھنسا ہوا مسئلہ ہے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، معبود ہمارا مدرسہ، ہمارے یہاں کا اسکول، جو مکتب چل رہے ہیں خدایا یقیناً علم سے بھرے ہوئے جو یہاں کے حالات ہیں، یہ مدرسہ خدایا ان تمام مراکز کو کامیابی عطا فرما. بحق محمد و آل محمد آخری دعا تیری بارگاہ میں شب جمعہ ہے، جس مومن کی جو حاجت و خدایا قبول فرما. جو اتحاد ابھی باقی ہے خدایا اس میں اور مضبوطی عطا فرما. بحق اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ماتم حسین زہرا کی پسلیاں